غربت تنگدستی سے نجات کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کاش یہ وظیفہ پہلے پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے، لیکن جب جمعہ کے دن ایک کامل وظیفہ پڑھنے کو مل جائے تو رب کعبہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بے گھروں کو گھر دے دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے۔ اللہ والو، اللہ کے 99 نام ہیں، ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن جب اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کے 99 ناموں میں کون سا نام سب سے طاقتور ہے؟ تحقیق سے ثابت ہوا کہ یا حیو یا قیوم ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے جسے پڑھنے کے بعد منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا، صحیح تعداد اور ترتیب کوئی نہیں بتاتا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اگر آپ بھی در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، بڑے بڑے وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، پھر بھی گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لے رہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، ایک کام ہوتا ہے دوسرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، لیکن آج جمعۃ المبارک کے دن یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جمعۃ المبارک کے دن اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ بہترین رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر کہیں رشتوں کی بات چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہے، تو جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ رشتہ آپ ہی کا ہوگا۔ اگر آپ مقروض ہیں، جب انسان پر برا وقت آتا ہے، سب سے پہلے بہن بھائی، رشتہ دار، دوست یار آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں، آپ کسی طرف کے نہیں رہے، بہن بھائی رشتہ دار آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، قرض اتنا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، قرض کیسے اترے گا؟ لیکن آج اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا، اللہ سے خزانے لوٹنے کا، اللہ سے بند گلی میں راستے بنانے کا، اللہ میں یقین رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ خود اندازہ کریں گے کہ اللہ جب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، یوسف کو کنویں سے نکال سکتا ہے، ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، آپ کے لیے بھی غیبی معجزات پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک اشارے سے آپ کی تقدیر کو بدل دے۔ وہ جو رات کو دن، دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وہ جو صبح کو شام اور شام کو صبح میں بدل دیتا ہے، اس ذات سے مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آج تک یہ سینے کا راز نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، انشاءاللہ اسے فائدہ بھی ہوگا، اور جو لاپرواہی کرے گا، غلطی کوتاہی کرے گا، نہ تو اسے وظیفوں کا فائدہ ہوگا، نہ ہی ان کی حاجات پوری ہوں گی۔ اس لیے آج اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، لوگ اتنے پریشان ہیں کہ کرائے کے مکان پر رہنا عذاب بن چکا ہے، اپنا ذاتی مکان مانگو گے تو مل جائے گا، یہ نہ سوچنا کیسے ہوگا، بس ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب دینے پر آتا ہوں تو آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، صرف یقین کر کے مانگ کر دیکھو۔ آج اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا حیو یا قیوم کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں۔ یہ کیسا اسم اعظم ہے جسے پڑھ کر مانگنے کی دیر ہے، رب کریم تقدیر بدل دیتا ہے۔
یہ ایک ایسا طاقتور اسم اعظم ہے کہ جسے پڑھ کر رب کریم سے 1,00,000 مانگا جائے تو اللہ کی ذات 70,00,000 سے نوازتی ہے، ایک نیکی پر 70 نیکیوں سے نوازتی ہے۔ اللہ والو، جمعہ کا دن ہے، یہ بڑا ہی قبولیت کا دن ہے، یہ مومن کے لیے عید کا دن ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان سنیں تو تمام کام چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب انسان جمعہ کی اذان سن کر اپنے کاموں کو ترک کرتے ہوئے مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ جو اول درجے میں پہنچتا ہے اسے 1 اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو دوسرے درجے میں پہنچتا ہے اسے 1 گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، جو تیسرے درجے میں پہنچتا ہے اسے 1 بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نیکیوں کا درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ باہر دوستوں یاروں میں کھڑے ہو کر ساری رات کھڑے رہتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے وقت پر پہنچنا مناسب نہیں سمجھتے۔ یہاں جمعہ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم پیچھے نماز کو شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ والو، آخرت کی کنجی اللہ کی عبادت میں ہے۔ جو اس بات کو سمجھ لیتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی میں کہ ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو جمعۃ المبارک کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عصمت کے مطابق مانگنا، وہ ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کرے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بس آپ نے اس کامل وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈال لکھیں۔ روزانہ لاکھوں لوگ درود پاک کی محفل میں شرکت کرتے ہیں۔ جمعہ کے دن لوگ بے تحاشا درود پاک پڑھتے ہیں۔ ان میں کون اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، جس کی برکت و فضیلت کے ساتھ اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن اجتماعی دعا میں شامل ہونے کے لیے 10 بار درود پاک ضرور پڑھیے گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے وظیفہ 3 بار درود پاک پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی حاجت ہے، اپنی پریشانی ہے، اپنی مصیبت ہے، اپنی تنگ دستی ہے۔ جب انسان دکھوں کا مارا ہوتا ہے، غموں کا مارا ہوتا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، ٹھوکروں کا مارا ہوتا ہے، تو پھر انسان کی آنکھوں میں آنسو خود بخود آ جاتے ہیں۔
اسے اللہ کریم سے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھا ہوں، گھر چاہتا ہوں، قرض سے نجات چاہتا ہوں، نوکری چاہتا ہوں، شادی چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں یا لوگ آپ کو پڑھنا کیا بتاتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم پڑھو آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ آج کسی سے نوکری بھی لینے چلے جاؤ تو انسان پہلے اسے انٹرویو دیتا ہے، اسے امپریس کرتا ہے، پھر جا کر نوکری ملتی ہے۔ اور آپ اللہ سے جو خزانوں کا مالک ہے مانگنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ آج اس کامل وظیفے کی طاقت اور تاثیر ہی یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ آپ کو اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا، اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا اور وظیفہ پڑھنا بھی آ جائے گا۔ آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب جمعۃ المبارک کے دن انسان منگتا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی حاجت کے لیے یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر رشک کرتا ہے۔ اللہ یا ربنا پڑھنے والے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یا ربنا پڑھنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یا ربنا 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 پڑھ کر اللہ کریم کو پکارنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب انسان جمعہ کے دن یا ربنا پڑھ کر اللہ کے قریب ہوتا ہے، اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دکھوں کا، غموں کا، پریشانیوں کا مارا ہے، ان تمام تنگ دستیوں سے نکل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو جمعہ کے دن یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں۔ یا ربنا کے بعد آپ نے توجہ کے ساتھ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس کو جب جہاں جیسے بہتر لگتا ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 کا مطلب ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی یا کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بعض اوقات انسان جلد بازی یا لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس طرح وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات نہ ہونے کے برابر